بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے فیشن پیدا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے اللہ کی طرف سے دی ہوئی جسم میں خود تبدیلی اور تغیر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ جسم اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اس میں تبدیلی اور کسی قسم کا تغیر کرنا انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ مصنوعی بالوں کے ساتھ بال جوڑتے ہیں اور اسی طرح آپریشن کے ذریعے دانتوں میں فاصلہ پیدا کرتے ہیں، یا اپنے آبرو کے بال باریک کرتے ہیں، یا اپنے جسم پر ٹیٹوز بناتے ہیں۔ اسی طرح اپنے فگر کو خوبصورت دکھانے کے لیے آپریشن یا دیگر ایسے چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مصنوعی طور پر حسن نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ حسن نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو شخص ایسے کام کے مرتکب ہوں، کیونکہ بنیادی طور پر ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے کو دھوکہ دیں۔ حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں اور خود کو کچھ اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت آتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ ان بنیاد کی وجہ سے انسان اللہ کے لعنت کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ کے پیدا کردہ تخلیق میں تبدیلی کا مرتکب ہوں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے خواتین پر فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہوگی کہ جو اپنے جسم پر ٹیٹوز بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، جسم میں سوئی کے ذریعے چھید بنانا، یا آج کل جدید مشینری آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جسم کو چھید کر اس میں باقاعدہ رنگ بھرا جاتا ہے، اور یہ مصنوعی طور پر ایک قسم کی نقشہ یا کوئی پرندے یا کسی بھی چیز کا جو ہے نقشہ ہوتا ہے اور جسم پر بنائے جاتے ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں والنامصات والمتنمصات، یعنی اپنے آبرو کے بال باریک کرنا، ان کو نوچنا اور ان کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ اگر کاٹیں گے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں والمتفلجات، یعنی کوئی شخص اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرائے جس کی وجہ سے وہ خوبصورت لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للحسن المغیرات خلق اللہ، ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت لگیں، حقیقت میں یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی اور تغیر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، یعنی اگر کوئی شخص اپنے بالوں کے ساتھ بال جوڑے، بنیادی مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اگلے کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ بال جوڑنا یا جڑوانا یہ دونوں ناجائز ہیں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ، یعنی کوئی شخص اپنے جسم پر ٹیٹوز بنائے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ بالوں کے متعلق یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، یا اپنے بالوں میں کسی خنزیر کے بال کو جوڑتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یا بنیادی طور پر وہ اس لیے بالوں کے ساتھ بال جوڑتا ہے کہ وہ اگلے کو دھوکہ دے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی وگ پہنتا ہے، اس کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ میں کسی کو دھوکہ نہ دوں، صرف بدصورت نہ لگوں، تو اس وجہ سے اگر کوئی وگ وغیرہ پہنے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ جو اس طرح کا وگ پہنے، اگر اس سے پانی کراس نہیں ہوتا تو اس کے اوپر مسح کرنا ناجائز ہے، غسل بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کو اتارنا لازمی ہے۔ مسح کے وقت بھی اس کو اتارا جائے گا اور غسل کے وقت بھی اس کو اتارا جائے گا۔ اور اگر ایسے بال ہوں یا اس طرح کا وگ ہو، اس سے پانی کراس ہوتے ہیں
اور سر کو پانی پہنچتا ہے تو اس کو پھر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فیشنوں سے بچائے جو بنیادی طور پر اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔